اس میں کوئی انڈیویجول پرسنل گریونس نہیں ہوتی، اس میں کلیکٹیو گریونس ہوتی ہے. خان صاحب ایک بات بتا دیں کہ یہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 51D کے تحت ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے 3 دن کے بعد، نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر آزاد امیدوار شامل ہوں گے کسی بھی پارٹی میں، اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. درست؟ کیا اس الیکشن کی نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے بعد پی ٹی آئی نے یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جن کے ریزرو کینڈیڈیٹ وومن اینڈ نان مسلم، انہوں نے انڈیویجول یا گروپ کی شکل میں آر او سے کوئی ریکویسٹ کی، الیکشن کمیشن سے کوئی ریکویسٹ کی کہ ہمیں سیٹ دیں، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی، ہم سے ایون ریکویسٹ کی، جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی، انہوں نے کلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایس آئی سی کو دے دو. آج تک کلیم نہیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہم نے اتنے شارٹ پچ بال دیا آپ لوگوں کی کہ آپ چھکے لگائیں، آپ نہیں لگا سکے. ہم نے آپ کو موقع دیا کہ پی ٹی آئی کہاں ہے، ہم نے کہا آ جائیں. پچھلے دنوں علی محمد خان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، 10 دفعہ میں نے کہا وہ نہیں آیا روسٹر پہ، انہوں نے کلیم نہیں کیا. کیسے آپ کلیم کر رہے ہو؟ ایک شخص یا ایک گروپ، ایک پارٹی جس کو رائٹ ہونا چاہیے تو وہ کلیم نہیں کر. ایس آئی سی لگی ہوئی ہے کہ نہیں جی دے دو دے دو دے دو، وہ کہتے تھے نہیں ان کو دے دو، تو ہم کس کو دیں؟ میری گزارش بریفلی آپ نے جو دیکھیں، یا تو مجھے ایک چیز لگ رہا ہے، سوری ٹو سے، ذرا یہ جس لیول پہ ڈیسیجن ہوا نا کہ آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے، میں بھی بڑے بڑے لائر ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ ڈیسیجن ناسمجھی پر تھا یا کوئی اور وجوہات تھے. ہمیں نہیں پتا کیوں ایسے ڈیسیجن لیے گئے جس سے اتنا بڑا نقصان پارٹی کی وجہ اور ملبہ کورٹ پہ ڈالا جا رہا ہے. ہسٹوریکل کویسچن ہے، اس کا جواب آ جائے گا ہسٹری کے ساتھ، کیونکہ جہاں جس کا لیڈر پابند سلاسل ہو وہاں فیصلے کرنے آسان کام نہیں ہے. پارٹی کنسسٹ آف آل ممبر، ناٹ اونلی لیڈر. آپ جیسے لوگ پارٹی میں ہیں، اتنے بڑے اسٹالورٹس ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر پارٹی کے اندر جو دی ایپیکس میں صرف یہ تھی جو جناب کی آبزرویشن ہے. دیکھیے سسٹمز ہوتے ہیں، کچھ سسٹم جو ہوتے ہیں انکوزیٹوریل ہوتے ہیں اور کچھ سسٹم جو ہے ایڈورسوریل ہوتے ہیں. آپ جس طرح سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں ایڈورسوریل سسٹم کو سامنے رکھ کے کہ جی اے ورسز بی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، صفر. نو، جس طرح یہ ججمنٹ آئی ہے 8 ججز کی، اٹ از بیسڈ آن انکوزیٹوریل. انہوں نے دیکھا کہ حقیقت اور سچ کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایک ایسا اچھا فیصلہ آیا ہے، اللہ جانے کہ وہ رہتا ہے کہ نہیں، جس میں کہ کورٹ نے خود انکوائری کیا ہے، سارا ریکارڈ چیک کیا ہے، منگوایا ہے، چیک کر کے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ بات تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی لینے نہیں آیا پھر بھی ہم نے دیا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ پھر وہ یہ مانے نا، وہ راجہ صاحب دے سکتے تھے. ہی از اے پارٹی آفس بیئر، آئی ایم ناٹ اے پارٹی. اچھا سر، آپ اپنا پھر بتائیے. میں صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انکوزیٹوریل سسٹم جو ہے یہ اس کیس میں اڈاپٹ کیا ہے میجورٹی نے، وچ از ویری اسینشل انڈر آرٹیکل 187. سبسٹینٹیو جسٹس، کمپلیٹ جسٹس، فائنل جسٹس کی کوشش کی ہے. یہ کمپلیٹ جسٹس آپ کو اس شخص نے دیا جس کا نام ہے قاضی فائز صحیح، وہ زیڈنگ دی بیچ. آگے چلیں، آگے چلیں. پہلے 175A دیکھ لیجئے گا، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں بتائیں. قانون جو بھی پڑھنا چاہیں کل تک ہم سنیں گے. This is for the appointment of judges Supreme Court. ایک کمیشن دیا ہوا آرٹیکل 175A(2) اس کے تحت. 191A کیا کہتا ہے؟ جی اس میں آپ کے سامنے ہے کہ کون کون اس میں ممبرس ہیں. اس میں چیف جسٹس ہیں. ہو گیا، اس میں کمیشن نے اپوائنٹ کر دیا. آپ میں ضباب بندی کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں، دس از ناٹ دی وے. آپ نہیں کرنا چاہتے. غصہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا، آپ غصے میں ہے. غصے میں جج کو مائنڈ یور لینگویج، پلیز مائنڈ یور لینگویج. لینگویج میں نے کوئی بات غلط. پلیز، اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری. I know in what state of affair I am, don't worry. لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں. کب چلائیں جی. یہ پروویژنس جو ہے نا ریلیونٹ، آپ نے کانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ اعتراض کیا، آپ نے اپلیکیشن دی، وہ فیصلہ ہو گئی.
اب ریویو کے اوپر آپ نے سٹارٹ لیا کہ جی ان گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھی آرگو کر چکے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ اسکوپ آف ریویو پہ کوئی نئی چیز ہوگی تو وہ بتائیں گے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں آپ کو سننے۔ سر بات یہ ہے جب کیس میرٹس پہ آرگیو ہوتا ہے تو سارے پوزیشنز لی جاتی ہیں، دیکھیے جب تو میرے کہنے کا مطلب پریلیمنری ایشو کے طور پر کچھ چیزوں کو پریس کیا، وہ ڈیسائیڈ ہوگی، اب آپ کہیں گے جی اس مین میں دوبارہ وہ کریں، دیٹس ناٹ فیئر۔ خان صاحب دیکھیے آپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، سر ہم سب بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں، یہی تو بات ہو ایز اے رہی لائر بہیو کیجئے ہمارے ساتھ۔ ہے ایسا آپ کوئی دیکھیے آپ کی پارٹی پوزیشن ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی۔ نہیں پارٹی کا میں نے مسئلہ کل بھی نہیں آپ ہے کو کہا تھا، دیکھیں آپ بار بار کہتے ہیں 26ویں ترمیم، اب سنیے جی جب آپ وہاں آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی فل کورٹ سنیں انکلوڈنگ دی چیف جسٹس اینڈ دی 2 سینئر موسٹ ججز، وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن۔ اگر وہ سن سکتا ہوتا تو وہ سنتا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سن سکتے، کانسٹیٹیوشن بینچ سن سکتا ہے، وہاں پر آپ کا سٹانس یہ ہے کہ جی وہ سنے، وہ تو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے، یور پریئر۔ یہاں آپ کہتے ہیں جی پہلے اس کا فیصلہ کریں، اور اس طرح سے دیکھیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایز اے لائر احترام ہے اور سینئر ہے۔ 2 دن پہلے بھی جو آپ نے بیہیویئر میں کہوں گا کہا کہ بچے کیا سیکھیں گے آپ سے، اور کوشش یہی ہے کہ ان پروسیڈنگ کو پارٹی پوزیشن جو بھی آپ کی ہے اسے علیحدہ پارٹی پوزیشن کی بات ہی نہیں ایز اے لائر یہاں لائر اسسٹ کیجئے۔ آپ نے کہا کہ جی ان پوائنٹس پر ریویو ہو سکتا ہے، بتایا کہ وہ آپ کے ساتھی آرگیو کر چکے ہیں، کوئی پوائنٹ اس میں ہے تو ضرور۔ خان صاحب دیکھیں میں غصے میں نہیں ہوں پلیز، مجھے افسوس ہے، میں غصے میں نہیں، مجھے افسوس ہے، صاف بات بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ ہم سب کے، یہ ہمارے ملک کا سب سے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، ہر چیز سے بالا تر مجھے زیادہ ہے جی آپ کو وہی تو آپ کا تعلق، میں 46 سال سے اس کورٹ کا وکیل ہوں، ایگریڈ، بہت کچھ دیکھا، بہت اسی لیے آپ سے زیادہ توقعات ہے، زیادہ توقعات ہے، اس لیے آپ میری بات آرام سے سن لیں۔ تھوڑے سے فیکٹس پہ آ جائیں، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے کی ہے؟ آنسر از نو، پارلیمنٹ نے کی ہے۔ کیا آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، کیا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا؟ دا آنسر از نو۔ میں نے دیا، آپ نے بائیکاٹ کیا، میں نے دیا تھا، ووٹ دے کے آیا ہوں، ریکارڈ کی بات ہے، یہ ساری چلیں سب میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، سب نے بائیکاٹ کیا۔ کسی نے غلط بتا، اب جو بھی ہے، یا تو آپ کہیں کہ جناب جو امینڈمنٹ یا جو کچھ اس بینچ کو پسند ہے اس کو فالو کریں، جو نہیں پسند ہے وہ نہ فالو۔ ہم باؤنڈ ہیں، ہم نے اوتھ اٹھایا ہے اس بات کا، جب تک یہ اسٹیچوٹ میں موجود ہے وی آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ، وی آر باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ اٹ، انلیس اگر بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس چلے گا، اس میں اگر جو بھی رزلٹ ہوگا وہ چلے گا، تو جب تک ہے پلیز یا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر آپ کہہ دیں کہ جناب یہ سسٹم مجھے منظور نہیں ہے، آج کے بعد میں وکالت چھوڑ رہا ہوں، سمپل سی بات ہے، یا مانے یا دل نہ تو مانے۔ یہی کرتا ہے، جو حالات دیکھ رہا ہوں دل تو یہی کرتا ہے کہ جوڈیشری کا جو حالت ہو گئی ہے، میرا دل تو یہی کرتا ہے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے تاکہ چیزیں پازیٹیو طرف چلیں۔ آپ کو 10 منٹ نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیے، نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیے ریویو کے۔ جی میری گزارش یہ تھی کہ ریویو بینچ ایز وی سیڈ از ناٹ ان اکارڈنس ود دی سیٹلڈ پرنسپل۔ نہیں پہلے بات پوری سن لیجیے، پوائنٹ نوٹ کر لیا، تو اگر آپ اس جس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، دے آر ایکسرسائزنگ ایڈمنسٹریٹو پاور whether under Article 175A or under Article 191A. They're exercising administrative power. When this matter has come to the knowledge of this Honorable Court, wasn't it proper that they should have been directed to reconstitute bench to include all those judges who were members of the previous? جو آرٹیکل 191A ہے اس میں تصور ہے بینچز کا، آپ اگر دیکھیں آپ اس پہ جا رہے ہیں کہ کیا ہم ایڈوائز کرتے فلاں کرتے، دیٹ از ناٹ، وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، جو بھی بات ہے میں کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں، نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی